فرمائیں، بس اللہ تعالیٰ کچھ ہمارے حالات بہتر فرمائیں۔ تیار ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے کی قراءت تجوید کے احکام کے ساتھ اور مختصر وضاحتوں کے ساتھ۔ سیقول السفہاء من الناس ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اس آیت میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے کہ پاگل لوگ ان قریب یہ کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو قبلہ چینج کرنے پہ مجبور نہیں کیا، انہوں نے اپنا قبلہ ابھی تک چینج کیوں نہیں کیا۔ قل للہ المشرق والمغرب، حبیب فرما دیجئے مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ لرؤوف الرحیم میں جو قانون اپلائی ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ تنوین اگر نون یا تنوین رائے مشدد سے پہلے آئے تو تنوین یا نون کا زور ختم ہو جاتا ہے، لرؤوف الرحیم ہوگا، فررحیم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے حد اللہ اوپر، جب لفظ اللہ سے پہلے کا حرف مفتوح ہو تو اللہ کو بھر کے ادا کریں گے، حد اللہ، اور اگر مضموم ہو تب بھی پیش ہو تب بھی بھر کے، اور کسرہ ہو زیر ہو تو آہستہ، باللہ، باللہ نہیں کہیں گے، واللہ، باللہ، ثم تاللہ۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، یہ سماء کی مد بڑی ہے، 4 سے 6 مرتبہ آواز فتحہ کی بلند ہوگی۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ طا وقف مطلق ہے، صاد وقف مرخص ہے، یہ ترضاہا کے بعد جو صاد ہے۔ طا کا مطلب ہے رکنا نہ رکنا برابر ہے، مطلق ہے، یعنی رک سکتے ہیں، نہ رکے تو بھی حرج کوئی نہیں، ایبسولوٹ سٹاپ ہے۔ اوپر جو جیم گزری فی السماء، جیم بھی جائز ہے، رک سکتے ہیں۔ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، دیکھ رہے ہیں، مِنْ رَبِّهِمْ، من نہیں پڑھیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ
वमा अंत बिताबिअन क़िबलतहुम वमा बअदुहुम बिताबिअन क़िबलत बअद वलइन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्मि इन्नक इज़न लमिनज़्ज़ालिमीन। ज़ा जिसको आप ज़ोए कहते हैं, ये ज़ोए नहीं है, ये ज़ा है। ज़ालिम, न ज़ाद न ज़ाल न ज़ा, ज़ालिम ता ज़ा। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाअहुम व इन्न फ़रीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यअलमून अल हक़्क़ु मिन रब्बिक फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन। ये ऐन का निशान जो सर्कल के ऊपर होता है, ये रुकू का निशान है। रुकू बंदों ने बनाए हैं, सजदे अल्लाह ने बनाए। पहली सदी हिजरी में एक एक रुकू पढ़ते थे रकातों में, तो इससे उन्होंने रुकू बना ली है। वलिकुल्लिन वजहतुन हुवा मुवल्लिहा फस्तबिकुल खैरात, खैरात के बाद तौ के ऊपर जो साद है, इसका मतलब होता है वक्फुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर यहाँ रुका करते थे। ऐनमा तकूनु याअति बिकुमुल्लाहु जमीआ, याअति ये जो अलिफ जिसके ऊपर सुकून हो, जज्म हो, वो हमजा होता है। जो बगैर जज्म के हो वो अलिफ होता है। देखिए ऐना मा, देख रहे मा ये अलिफ है, याअते ये हमजा है। शान सूरह रहमान में आता है ना, शान, शान गलत है, शान हाँ, ये याद रख लें। ऐनमा तकूनु याअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। काफ और काफ में जरा फर्क है। क़दीर थोड़ा सा बैक साइड नीचे से, हल्के नीचे से आता है, काफ जरा ऊपर से। वमिन हैसु खरजत फवल्लि वजहक शत्रुल मस्जिदिल हराम। ता में जरा हिट होगा, नुक्तों वाली ता में बिल्कुल हिट नहीं। अंत तकूनु सिरात, ये सिरात शत्रुल मस्जिदिल हराम। हा हराम, हा हुत्ती वाली हा, हा ओ मुकरऊ किताबिया। व इन्नहु लल हक़्क़ु मिन रब्बिक वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। व मिन हैसु खरजत फवल्लि वजहक शत्रुल मस्जिदिल हराम व हैसु मा कुंतुम फवल्लू वुजूहकुम शत्रहु ले अल्लाह। देखिए अल्लाह नहीं अल्लाह, ले अल्लाह यकून लिन्नास अलैकुम हुज्जतुन इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम। ये काफ जो है, काफ क़ीला अलैहिल वक़्फ़, काफ का मतलब होता है कहा गया है कि वक्फ है। फला तख्शौहुम वख्शौनी वलिउतिम्म निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून। कल बताया था ये तीन जो डॉट है ऊपर और आगे भी तीन डॉट हैं जो अगली आयत है, तो इनको कहते हैं मुआनका। दो आयतें हों, आयतों में हों, एक आयत में हों, जब इकट्ठे ये दो तीन तीन नुक्ते आ जाएं तो ये मुआनका है, यानी एक पे रुकेंगे एक पे नहीं रुकेंगे। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून। या तअलमून पे रुके या तहतदूना पे रुके। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। अब ये जो रुकू हमने पढ़ा है, इसमें तज़किरा आया है
16वां महीना हिजरत का, जिसमें हुक्म आया तहवील क़िबला का। मस्जिद क़िबलतैन आज भी मौजूद है। ज़ोहर की नमाज थी, दूसरी रकत के रुकू में थे कि हुक्म आया फवल्ले वजह का शत्रल मस्जिदिल हराम। हुजूर फिर गए, ईस्ट की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे थे, बैतुल मुक़द्दस की तरफ, वेस्ट की तरफ रुख फरमा लिया। कुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब। अली अलैहिस्सलाम के अलावा कोई और हुजूर के पीछे इत्तिबा करने वाला उस दिन ना था। हुजूर को किसी और ने फॉलो नहीं किया। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, अल्लाह फरमा रहा है। तुम मेरा शुक्र अदा करो, कुफरान नेमत ना करो। ऐ ईमान वालो, मदद तलब करो रोजे से और नमाज से। रोजा मदद करता है, नमाज मदद करती है। तहकीक अल्लाह साबिरों के साथ है, यानी रोजादारों के साथ है और स्टेड फास्ट करने वालों के भी साथ है। दोनों इसमें माने हैं। सब्र से मदद से मुराद रोजा भी है, सब्र से मुराद पेशेंस भी है कि लड़े झगड़े नहीं। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो शुहदाए राह खुदा हैं उनको मुर्दा न कहो। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। रहमह क़िफ़ है ना, क़िफ़ कहते हैं फुल स्टॉप को, स्टॉप साइन को भी अरब क़िफ़ लिखते हैं। क़िफ़ यानी रुक जा। और यहाँ पर ओहद के मैदान में जब हज़रत हमज़ा सय्यदुश्शुहदा शहीद हो गए तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ने मौला अली के अल्फाज को कुरान बना के शामिल कुरान फरमाया। इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह। सफ़ा और मरवा दो पहाड़ियाँ हैं जिनके दरमियान सही करते हैं। सफ़ा को इसलिए सफ़ा कहते हैं कि सफ़ीउल्लाह वहाँ लैंड कर रहे थे, और मरवा को इसलिए मरवा कहते हैं, मरआ पहली औरत हव्वा ने वहाँ लैंडिंग की थी। शाइरिल्लाह से मुराद निशानियाँ। फमन हज्जल बैता व अतमरा फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताबि उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। ये उलाइका को उलाइका नहीं पढ़ेगी। वाव जिस पर कोई हरकत ना हो उसको कहते हैं वावे मदूला, यानी वाव बिल्कुल पढ़ी नहीं जाएगी। उला, उला गलत है ना, उला। इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहिम व अना अत-तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन खालिदीन फ़ीहा ला युख़फ़्फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनज़रून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। वाहिद ये क़ुत्ब जद 5 हरफ़ क़लक़ला जहाँ भी आएंगे वक़्फ़ की हालत में आवाज़ बैठ के उठेगी। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि वल फ़ुल्कि लती तजरी फ़िल बहरि बिमा यनफ़उन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन
فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب. دیکھیے اس کو یوں پڑھیں گے، من كل دابة وتصريف الرياح، یعنی زور سے داب، اس طریقے سے من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. دیکھیے حب اللہ بھر کے نہیں پڑھیں گے کیونکہ اللہ سے پہلے کسرہ ہے، زیر ہے. كحب اللہ، حب اللہ نہیں پڑھیں گے، واللہ کو بھر کے پڑھتے تھے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. دیکھیے ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. دیکھیے اسباب یہ قطب جد میں ہے نا 5 حروف قلقلہ. فقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. اے لوگو اس مال میں سے کھاؤ جو حلال ہو اور پاک ہو. حلال ہے، مشرک کے ہاتھ کا پاک نہیں ہوگا. طیب یعنی پاک. ہاں انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون واذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. حروف کو الگ الگ کرنا ہے، کنیکٹ بھی کرنا ہے، بالکل سیپریٹ نہیں کر دینا، اور اتنا ملا بھی نہیں دینا کہ ایک حرف کی پروننسیشن دوسرے حرف کے ساتھ مرج ہو جائے، انلیس کہ مرجنگ کا حکم ہو. وہ بتائیں گے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب علیم. اولا، دیکھیے اولا نہیں پڑھنا. ہاں یہ غلطی عام ہوتی ہے، اس کو جو لوگ ہمیں آن لائن بھی دیکھ رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار. 7 کا جو تلفظ ہے وہ تھوڑی سی وصل کے ساتھ، سین میں اور صاد میں ذرا سا فرق ہے. س یہ سین، س صاد کا یہ. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم دیکھیں
फमा अस्बरहुम अलन नार ज़ालिका, देखिए ज़ालिका, ये ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिल हक़्क़ व इन्नल लज़ीना इख्तलफ़ू फिल किताब लफ़ी शिक़ाक़िम बईद। देखिए दाल हक, बैठ के आवाज उठ रही है। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वल मलाइकति वल किताब वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीन वफ़िर रिक़ाब व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़काह वल्मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फ़िल बअसाइ वज़्ज़र्राइ व हीनल बअस या अय्युहल्लज़ीना आमनू उलाइकल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। ये बड़ी ब्यूटीफुल आयत है या अल्लाह। इसमें ये हुक्म दिया जा रहा है कि मशरिक मगरिब की तरफ रुख करके बंदगी कर लेना टोटल नेकी नहीं है। यानी सिर्फ बंदा नमाज पढ़ता रहे, सिर्फ नमाज पढ़ता रहे, ज़कात न दे, पब्लिक के हुकूक का ख्याल न रखे, ईमान को मुकम्मल ना करे, तो उसका कोई फायदा नहीं। हाँ, अहले किताब को भी ये कहा जा रहा है और मुसलमानों को भी। देखिए किन चीजों का होना जरूरी। मुकम्मल नेकी क्या है? ये कोई नेकी नहीं कि अपने चेहरों को तुम फेर लो मशरिक व मगरिब की तरफ। वलाकिन्नल बिर्रा, बिर ये है, पूरी नेकी ये है, मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताब वन नबिय्यीन। नंबर एक, ईमान हो अल्लाह पर, क़यामत पर, मलाइका पर, किताब पर, कुरान पर, नबियों पर, सारे नबियों पर। ये 5 पर ईमान हो। व आतल माल अला हुब्बिही, दूसरी नेकी का पिलर, नेकी का दूसरा पिलर समझ ले कि माल दे अल्लाह की मोहब्बत में, दिखलावे के लिए नहीं, जलील करने के लिए नहीं। किन को दे? ज़विल क़ुरबा, करीबियों को, वल यतामा, यतीमों को, वल मसाकीन, मिस्कीनों को, वब्न सबील, मुसाफिरों को, वस्साइलीना, जो भकारी हों, व फिर रिक़ाब, जिनकी गर्दनें गुलामी में पाबंद हो, गुलामों को आज़ाद करा दे। अब ये करने के बाद व अक़ामस्सलाता व आतज़्ज़काता, अब मशरिक मगरिब वाला अब मगरिब की तरफ रुख करने का सवाब होगा या मशरिक की तरफ रुख करने का सवाब होगा। हमारे यहाँ से ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट, वहाँ से वेस्ट है, हमारे ममालिक से, हिंदू पाकिस्तान से। तो ये मशरिक मगरिब, अमेरिका कनाडा वाले, हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले ये तीर न मार लें कि वो नमाजें पढ़ रहे हैं। नहीं, ईमान लाएं अल्लाह पर। ईमान लाना अल्लाह पे जरूरी है। क़यामत पर ईमान हो, मलाइका पर, किताब पर, नबियों पर। उसके बाद माल दें हुब्बे खुदा में, करीबियों को, यतीमों को, मिस्कीनों को, मुसाफिरों को और भीख मांगने वालों को, और जो गुलामी में है। फिर व अक़ामस्सलाता व आतज़्ज़काता, इसके बाद और नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें। वल्मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू, वादा करें तो वादा वफ़ाई करें, जो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं होता। वस्साबिरीन फ़िल बअसाइ वज़्ज़र्राइ व हीनल बअस, और सब्र करें सख्तियों में, मुसीबतों में, दुखों में। व हीनल बअस, और हर्ब के, जंग के अय्याम में। उलाइकल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, ये हैं सच्चे, ये हैं मुत्तकी। बड़ी जामे है।
آگے قصاص کا حکم ہے کہ حر کے ساتھ، عبد کے ساتھ، انسا کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. وہ قصاص کی آیت، اگلی آیت بھی قصاص کی کہ قصاص میں حیات ہے. جیسے کاٹ دیتے ہیں سرطان زدہ کی ٹانگ کو، کینسر والے کی، کہ سارے بدن میں نہ پھیلے، قاتل کو مار دیا جاتا ہے کہ یہ وائرس پوری قوم میں قتل کا نہ پھیلے. اگلی آیت جو ہے یہ وصیت کی ہے جو ہم بالکل نہیں کرتے. فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اب آپ کی آیت آگئی روزے کی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزے اسی لیے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے جیسے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. پرپز روزے کا بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے، تقوی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں یہ جو ترجمہ قرآن میں لکھا گیا ہے پہلی امتوں پہ روزے فرض تھے، یہ غلط ہے. امتوں پہ کبھی روزے فرض نہیں رہے. یہ جو ایک مہینہ تھا یہ نبیوں پہ فرض تھے. اللہ کا احسان ہے کہ جو چیز نبیوں کو نعمت میں دیتا رہا وہ آخری نبی کی امت کو دینے لگا. وہ غلط ہے جی، بالکل غلط ہے. اس لیے تو ہم یہ ریکارڈ کرا رہے ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر کوئی مریض ہو تو وہ مد دے گا، ایک مسکین کا، غریب کا کھانا، اور ایک کو ہی دینا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون. یہ عسر کے بعد جو زا ہے یہ وقف مجوز ہے. وقف مجوز کا مطلب ہوتا ہے کھینچ تان کے وقف بنا لیا گیا. زا جو مریض روزہ چھوڑے گا مد دینے کے بعد یہ نہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا، اگلے رمضان سے پہلے اسے روزہ رکھنا ہے اگر وہ صحت مند ہو جائے، ورنہ معاف ہے. اور کچھ تو جان بوجھ کے، انشاءاللہ آج رمضان کے جو ایجنڈے میں آئے گی گفتگو، کچھ تو جان بوجھ کے ہی مریض ہیں، ویسے ہٹے کٹے ہیں، رمضان آتے ہی بیمار ہو جاتے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یہ دعا کی آیت ہے، انشاءاللہ بشرط زندگی ایک دو دن کے اندر پوری گفتگو کروں گا. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما
كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. جی ہاں. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. یہ وقت بیان کیا ہے روزے کا. جب سفیدی آ جائے سیاہی سے نکل کے فجر کی، اور ادھر سے بھی سیاہی مشرق سے مغرب آدھے سر تک پہنچ جائے، یہ ٹائم ہے. اور روزے کو نامکمل نہ چھوڑنا. اس کا مطلب یہ کہ اللہ جانتا تھا کہ کوئی قومیں ہوں گی جو روزے کو نامکمل چھوڑیں گی. ثم اتم الصیام الی اللیل ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. گھروں میں جاؤ تو دروازوں سے جاؤ، نقب لگا کے دیواروں سے نہ جاؤ. اگر حضور کے پاس جانا ہے تو علی کے ذریعے جاؤ، دیواروں کے ذریعے نہ جاؤ. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. یہ کون سا قانون ہے؟ تہلکہ اور احسنوا میں 3 نقطوں والا معانقہ. شاباش. معانقہ نہیں کہنا، معانقہ، نون پر زبر. معانقہ یعنی ایک پہ رکیں گے ایک پہ چلے جائیں گے. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. دیکھیے پہلے بتایا کہ مسجد الحرام میں مشرکوں سے قتال نہ کرو انلیس کہ وہ تمہیں مسجد میں مارے، پھر تم نے چپ نہیں رہنا. فتنہ نہ کرنا یہ قتل سے بھی برا ہے. پھر اس کے بعد بتایا کہ مہینوں کی حرمت ہے، مہینے حرمت والے ہیں. پھر حج و عمرہ کے بارے میں کہا کہ حج و عمرہ کو مکمل کرو. دیکھیے نماز کو بھی مکمل کرنا ہے. سلمان حیض تو اس کے بعد حج کے احکام شروع ہو گئے. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب. لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اللہ واللہ لا واللہ اللہ واللہ نہیں کہنا.
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. اس کو ذرا سن لیں، دیکھیے لمن الضالین، وہ جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، قرآن لے لیجیے، قرآن آپ ولضالین، اس کا مخرج عموماً 95% لوگ غلط کرتے ہیں، یہ سیکھ لینا چاہیے، کیونکہ ضال، دیکھیے اس مد کو شد پہ ڈالیں گے، پھر آگے لین، اس کو البتہ ٹو مچ نہیں کھینچنا، بعض کھینچ دیتے ہیں لین، وہ ٹھیک نہیں، یہ اتنی لمبی مد نہیں ہے، کسرہ اور یا والی بتائیں گے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق. جو صرف دنیا مانگیں گے شاہ صاحب ان کو آخرت نہیں ملے گی. صرف دنیا ہی نہیں ہے، میاں بیوی دونوں جاب کر رہے ہیں، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں، بچوں کو نماز پڑھانے کا وقت نہیں، اپنی نمازیں قضا ہو رہی ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. یوں کہو کہ دنیا بھی نیک کر، آخرت بھی نیک کر. أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جہنم ولبئس المہاد. یہ جو 3 آیتیں ہیں آج یہ آپ کا ہوم ورک ہے، کل آپ نے دیکھ کے آنا ہے. نمبر کون سے ہوا؟ یہ نمبر ہے یہاں سورۃ البقرہ 203 204 205 206. آپ نے یہ 204 205 206 ان 3 آیتوں میں کسی ایک بندے کا ذکر ہے. یہ آپ نے ڈھونڈ کے لانا ہے، کل بتانا ہے کس کا ذکر ہے. ایک بندہ ہے منحوس، ہے بھی زمانہ پیغمبر کا، بس اتنا اشارہ کر رہا ہوں، اس کا ذکر ہے. اگلی آیت میں مولا علی کا ذکر ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ واللہ رؤوف بالعباد. مولا جو سو گئے تھے نا، صادق معلوم ہے نا، مولا سو گئے بستر رسول پر اور رضا مل گئی تو یہ آئے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اس آیت سے مراد بھی ولایت علی ہے. اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، علی کے بغیر داخل ہوگے تو نامکمل ہو. اليوم اکملت، وہ مکمل. احسن. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. کل بیان کر چکے ہیں، نون یا تنوین اگر بعد سے پہلے ہو تو چھوٹی میم، یہ چھوٹی میم آ گئی. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. یہ حساب پہ کیوں ہم رک کے اوپر لے جا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ حرف قلقلہ. 5 حرف قلقلہ، قطب و جد. کان الناس امة واحدة
اب یہ بتائیں آپ واحدتن کہوں یا واحدہ؟ ابھی آپ نے پڑھا، شاباش ماشاءاللہ، واحدہ، کیونکہ قف کا مطلب رک جا، ویری گڈ۔ ویسے اگر آپ نہ بھی رکیں تو یہ وقف واجب نہیں ہے، ہاں وقف لازم نہیں۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الى صراط مستقیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ یہاں پر صراط مستقیم کی ہدایت کا ذکر ہے اور ایک چیلنج ہے، تم کیا سمجھتے ہو بغیر امتحان کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ان کو یاد کرو سابقہ امتوں کو جن کی زندگیوں میں زلزلے آ گئے تھے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو کچھ خرچ کرتے ہو اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوتا ہے، ماں باپ کے لیے، اقربین کے لیے، یتیم و مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے تمہیں ہی فائدہ ہوگا، ان کے لیے خرچ کرو۔ اور پھر قتال کا حکم ہے کہ قتال واجب قرار دے دیا گیا ہے، مگر ان کے لیے بعض لوگ ہیں جن کے لیے برا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بہت ساری چیزیں بری ہوتی ہیں تمہاری نظر میں، سامنے مگر حقیقت میں وہ اچھی ہوتی ہیں، اور بعض چیزیں تمہاری نظر میں اچھی ہوتی ہیں حقیقت میں وہ بری ہوتی ہیں۔ بیٹا دے، مانگ رہے ہیں بیٹا، اولاد نہیں دی اللہ نے، اللہ جانتا ہے بیٹا ہوگا تو یہ بندہ برباد ہو جائے گا، اللہ کہتے ہیں اس کو بیٹا نہ دوں، اس کو برباد نہ کرو۔ دیکھیے آگے نا، شر لکم، شاباش۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل۔ ایک دفعہ آ گیا الفتنۃ اشد من القتل، دوسری مرتبہ آ گیا والفتنۃ اکبر من القتل۔ یہ لڑائی جھگڑے کی باتیں کرنا، امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں لڑنا جھگڑنا، غیبتیں، لیگ پولنگ، یہ سب فتنہ ہے اور یہ قتل سے بڑا گناہ ہے، یہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ لوگ کہتے ہیں قرآن میں شراب کا پینا حرام نہیں، یہ آیت ہے، بالکل صاف آیت ہے، شراب بھی جوا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، ہو سکتا ہے تمہیں تھوڑی دیر کے لیے فائدہ ہو مگر اس کا شر خیر سے زیادہ ہے، فائدے سے اس کا گناہ زیادہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، یہ ہمارے ٹین ایجرز کے لیے جو آج کل لڑکیاں پھنسانے کے چکر میں ہیں۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، نہ کرو نکاح مشرک عورتوں سے حتیٰ کہ وہ مومن ہو جائے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ چند دن پہلے ہم گئے ایک جگہ، کسی سروس کے لیے بلوائے گئے، انہوں نے کہا کہ حضور آپ کو ہمارے گھر میں ڈبل ٹیسٹ ملے گا،
بیگم صاحبہ مشرک ہیں، میں پکا مومن ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جی فَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ لڑکیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، لڑکیاں بھی بہت گمراہ ہو رہی ہیں مسلمانوں کی، مشرکوں سے شادیاں کر رہی ہیں، کہتی ہیں ہیومن بینگ سب ایکول ہیں، ان کو یہ قرآن پڑھائیے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ پہلی صدی ہجری کے لوگ بڑے عجیب تھے، اعتکاف کے دوران بھی چاہتے تھے کہ ان کی بیویاں پاس آ جائیں مسجد میں، تو منع کیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے گزرا۔ اور حیض کے دوران بھی، مینسز کے دوران نعوذ باللہ، تو منع کیا گیا ہے۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین ولا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ یہ طلاق وغیرہ کے احکام ہیں، کیونکہ اس پر پوری تقریر آ رہی ہے، ڈیٹیل بیان نہیں کروں گا۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ یہ جو والوالدات یرضعن کی آیت ہے، آیت نمبر 233، یہ آیت بی بی ام رباب نے
اس وقت پڑھی تھی جب بیٹا شہید ہو گیا. کہا مولا قرآن میں تو یہ ہے نا کہ مائیں 2 سال تک دودھ پلائیں, ابھی تو میرا لال 6 ماہ کا تھا. یہ وہ آیت ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النکاح حتى يبلغ الكتاب عجله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا واعلموا ان الله غفور حليم. لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. سیکیورٹی گارڈ بن جاؤ اپنی نمازوں کے لیے, حفاظت کرو نمازوں کی. کیا یہی حفاظت ہے کہ 8 بجے ظہر پڑھ رہے اول وقت میں؟ یہ ہے حفاظت. اور صحیح پڑھو, غلط نہ پڑھو. غلط نہیں پڑھنی, صحیح پڑھنی. اور درمیانی نماز, اس پر بڑی لمبی چوڑی تفسیریں ہیں. درمیانی سے مراد عصر ہے, درمیانی سے مراد فجر ہے, درمیانی سے مراد ظہر ہے. بہت زیادہ اس میں ڈیٹیل ہے, اس وقت نہیں. وقوموا للہ قانتین, نماز پڑھو تو قنوت کے ساتھ. ہمارے مذہب کے علاوہ کوئی اس آیت پہ عمل نہیں کرتا. ہم قانتین قنوت. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. جہاد کے اندر نماز واجب ہے. اسلحہ پکڑ کے نماز پڑھو. ہاں فَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, اسلحہ پکڑ کے بھی نماز پڑھو. تو ہمارے لیے جاب پر نماز کیسے واجب نہیں ہوگی؟ وَالَّذِينَ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ. جو لوگ بھی آن لائن پڑھ رہے ہیں, قرآن کھول لیں, سطروں کے ساتھ چلتے جائیں. بعد میں یوٹیوب پہ بھی آ جائے گا, یوٹیوب سے بھی دیکھ لیں, ریپیٹ بھی ہوگا. حسینیہ.com پہ بھی, المہدی ٹی وی پہ بھی, almahdi.tv.com پہ بھی, تاکہ قرآن رمضان میں کم از کم ٹھیک ہو جائے. 4-5 سپاروں کی ریاضت سے انشاءاللہ آپ خود بخود پڑھنے لگ جائیں. فقال لهم الله موتوا ثم احياهم. جی ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا. اللہ قرض مانگ رہا ہے, کیوں؟ کیا اللہ چیریٹی نہیں مانگ سکتا؟ مولانا چندہ مانگ رہے ہیں, اللہ قرض کیوں مانگ رہا؟ اس لیے کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرے گا, تمہارا قرض پلٹائے گا. تو یوں سمجھ کے دو, آج دے رہے ہو
کل ملٹیپلائی ہو کے پلٹا رہے ہیں. یہ بزنس ہے. اللہ سے کرو بزنس, راہ خدا میں دو. واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. یہ جو یبسطو پہ سین لکھی ہے نا, یہ صاد کا تلفظ یہاں سین کی طرح ہوگا. ہاں یہ بہت چند جگہ. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. یہ آیت بھی مولا علی کے بارے میں ہے کہ خلیفہ وہ ہوگا جو علم اور جسم میں دوسروں سے زیادہ ہو. مولا شیر خدا بھی تھے اور عالم علم لدنی بھی تھے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم وقال لهم نبیهم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. ایک حافظ صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ سائیں تابوت کہاں لکھا ہے. میں نے یہ آیت, میں نے کہا آپ تو حافظ ہیں نا, آیت پڑھتا ہوں ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت. کہنے لگے اوہو, میں نے کہا یہی تو اوہو ہے, تابوت تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین فلما فصل طالوت بالجنود. پوچھنے لگے کہ یہ ملائکہ اٹھائیں گے کا مطلب کیا ہے. میں نے کہا یہ جواب یہ ہے کہ شیطان نہیں اٹھا سکتے تابوت, ملائکہ اٹھاتے. ملائکہ اٹھائیں گے یا جن کا مزاج ملائکہ جیسا ہوگا. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر. نہر فرات کا ذکر. فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. اس آیت کا مصداق حضرت ابو الفضل العباس. ہاں, طالوت نے کہا امتحان ہے تمہارا, ٹیسٹ ہے. بنی اسرائیل جو پی لے گا پانی فرات سے وہ منی کی منزل پہ نہیں ہوگا, جو چکھے گا بھی نہیں وہ منی کی منزل پہ ہوگا. ہاں چلو بھر لو مگر پینا نہیں. پوری کائنات میں ام البنین کے لال نے چلو بھرا ہے اور پیا نہیں ہے. فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزمهم باذن الله وقتل داوود جالوت واعطاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین. بسم اللہ. شراج صاحب جو آن لائن دیکھ رہے ہیں, تیسرا سپارہ شروع ہو گیا. کلم اللہ کو ذرا دوبارہ پڑھیں. منہم کلم اللہ ہو. ماشاء اللہ.
احسنت ماشاءاللہ ویری گڈ بہت اچھا بسم اللہ اصغر عباس احسنت ماشاءاللہ. یہ آپ کو پتا ہے بچوں these three آیات, what is the name of these three آیات؟ آیت الکرسی, آیات الکرسی. This is اسم اعظم. If you recite this, all of your needs will be fulfilled by Allah. All of your supplications are accepted after Ayatul Kursi. Keep in your mind. This is Ayatul Kursi. Means this is the sign of government of Allah. Kursi means power. Power of Allah. Yes. Power, Allah shows power. When you recite, Allah fulfill your needs. Okay, go ahead. نہیں دوبارہ پڑھیں. حاج, یہ کھول کے نا, اس میں کھول کے اس کو دبائیں گے نا تو آن ہو جائے گا, پھر اسی کو کھول کے دبائیں گے تو آف ہو جائے گا. فا ابھی بتایا نا, حمزہ الف which has وقف, سکون, جزم, that will be considered as Hamza. Keep in your mind. The alif which has sign of jazm, that will be considered Hamza, not alif. Fa'ate, not fa'ate. Very good. Fa'ate. Biha. من المغرب فبوحت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Very good. MashaAllah. Ahsan. Next. Very good. Please recite Quran at your homes as well on daily basis. Inshallah your speed will be better. Today MashaAllah everybody is reading well within one day. MashaAllah. Go ahead, go ahead. Always follow us, follow. That is why I ask you, move your fingers. You will not lose the line. Always move your fingers. Go ahead. أو كالذي. Ayat number 259. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي
هذه الله هذه الله بعد موتها بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه كمل لبث لبس تاكل قال don't say قال 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 لبثت يوما أو بعد يوم أو بعد يوم قال don't say قال قال شابش بلا بس مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له ٹھیک ہے تبین ٹھیک ہے بين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ویری گڈ ماشاء اللہ نیکسٹ بہت اچھے کوئی ورڈز ریپیٹ نہیں کر رہے ہیں نہیں آج میں ماشاء اللہ ایک دن میں ماشاء اللہ ایک دن میں اتنا فائدہ ہو گیا ایک لفظ ریپیٹ نہیں کیا بہت اچھے ویری گڈ یہ جو انشاءاللہ یہ سیشن ہے آپ پوری زندگی کے لیے آپ کے لیے کافی ہے 30 days کا بس اس کو مس نہیں کرنا اور لوگوں کو بھی بتائیں کہ وہ آئیں أعوذ بالله نہیں ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا ویری گڈ گو اہیڈ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال قالا نہیں دیکھیے میرے ساتھ کہیں قالا میرے ساتھ کہیں سب قالا 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 بس اب یہ قالا نہیں کہنا قالا وإذ قال ہاں دیکھا إبراهيم ربي أرني كيف تحيي ماشاء اللہ الموتى موتا لم ثم من قال بلى ولكن لیطمئن ليطمئن قلبی قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزیز حکیم ماشاء اللہ ویری گڈ بہت اچھے اینی ایلس کوئی اور پڑھنا چاہتے ہیں بس ٹائم ہو گیا بلا لیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ ان کو دعوت بھی دے دیں نا کہ قرآن میں بھی شاہ جی قرآن کی بھی دعوت ان کو دے دیں کل سے انشاءاللہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل
हब्बतिन अतैत अम्बतत अत- अम्बतत अम्बतत सबअ सनाबिला फी कुल्लि सुंबलातिन सुम्बुलत सुम्बु सुंबुलातिन मियादु हब्बा हब्बा वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अहसन माशाल्लाह। आज अल्लज़ीना तीसरा बिस्मिल्लाह। एक आयत और पढ़। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़्ज़लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम वला हुम यहज़नून। अल्लाहुम्मा सल्ली अला माशाल्लाह। 7 बजे पूरे इंशाअल्लाह से बारह कल शुरू हो जाएगा। आज 7:15 किया था, कल से पूरे 7 शुरू कर देंगे। बेशक आप लेट भी अगर आएँ तो आएँ ज़रूर, कोई बात नहीं। अगर आप आधा घंटा लेट भी आ रहे हैं तो आ जाए। बिस्मिल्लाह। हमारे बावाज़े बुलंद सलवात। बावाज़े बुलंद सलवात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। सय्यमा बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र इमामे ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीना लितुराबे मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहुश शरीफ वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमे ज़ुल्मिहिम इला क़ियामे यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सलावत। काबिल क़द्र अल्लामा अलहाज फ़रद हुसैन मूसवी साहब क़िबला, सादात व मोमिनीन व मोमिनात जनाब सैयद मसूद जाफ़री साहब और उनके अहल खाना की तरफ से आज की ये मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम और थोड़ी देर के बाद होने वाला इफ्तार स्पॉन्सर किया गया है। अल्लाह ताला जाफ़री फैमिली की तमाम हवाइज शरइया को पूरा फरमाए और मंजूरीन को सेहत व सलामती अता फरमाए और मंजूरीन मरहूमीन के दरजात को मुतआली फरमाए। जाफ़री साहब के रिज़्क़ व माल में अल्लाह बरकत अता फरमाए और इनके घर में अल्लाह खैर व बरकत नाज़िल फरमाए। माशाअल्लाह दूसरा रोज़ा है और अहलियान टोरंटो बहुत शौक़ ज़ौक़ के साथ मजालिस में
शिरकत फरमा रहे हैं। अल्लाह करीम इन मजालिस में शिरकत करने वाले तमाम भाई बहनों को जज़ाए खैर मरहमत फरमाए और इस इन्वेस्टमेंट के एवज़ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए और अल्लाह बरक़ात रमज़ान से हमें फैज़ याब फरमाए। माशाअल्लाह बच्चों ने आज कुरान भी बहुत अच्छा पढ़ा, बल्कि एक दिन में जो कल गलतियां बताई गई थी आज किसी बच्चे ने वो गलती नहीं की। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन बच्चों को भी, इन बच्चों के वालिदैन को भी, और एनकरेज भी करूँगा कि तमाम भाई बहन जो टीवी पर, इंटरनेट पर, हुसैनिया.com पे, almahdi.tv.com पे हमें सुन देख रहे हैं, जो लोग तो करीब रहते हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, वो मस्जिद की रौनक बने, और जो दूर रहते हैं कम अज़ कम वो ये सिपारा कुरान का तजवीद के साथ अपने अपने घरों में बैठ के पढ़ लें। अब तो फ़ोन पे भी पढ़ सकते हैं, फ़ोन के अंदर भी आप हुसैनिया.com को ऑन कर सकते हैं या almahdi.tv.com को। तो इस रमज़ान में कम अज़ कम कुरान की क़राअत की इस्लाह हो जाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत होगी इंशाअल्लाह। कल की गुफ्तगू में 5 एजेंडा जिक्र किए थे, रमज़ान के 5 एजेंडे कल बयान किए थे। आज इंशाअल्लाह 6ठा एजेंडा जिक्र किया जाने लगा है। 6ठा एजेंडा ये है कि रमज़ान अल मुबारक में जो कल बयान किया जा चुका उनके अलावा भी नमाजें हैं। सुन्नत नमाजें अलग, 2 रकत जो बयान कर चुके हैं वो अलग, बाकी भी नमाजें हैं, उनका अदा करना। मसलन नमाज अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम रमज़ान में कम अज़ कम 1 मरतबा ज़रूर पढ़ें। नमाज सैयदतुन निसाइल आलमीन सलामुल्लाह अलैहा, नमाज जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये 3 नमाजें ख़ास इनकी ताकीद है रमज़ान के अंदर। इनके अलावा 1000 रकत पढ़नी। आज मैं बिल्कुल आसान तरीका भी उसका बता दूंगा। 1000 रकत तो यूं है कि पहली 20 रातों में 20 रकतें हैं, जो मैं हमेशा अर्ज करता रहा हूं, 8 मगरिब के बाद, 12 इशा के बाद। और अगर जल्दी हो, जैसे हमें जल्दी होती है रोज़े की, क्योंकि हम दोनों नमाजें इकट्ठी पढ़ते हैं और इफ्तार दोनों नमाजों के बाद करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा अजर है, सवाब है और बेहतरीन एजेंडा है कि 5 की 5 नमाजें हमारी रोज़े के साथ हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहमानी में 5 वजीफे अदा हो गए। तो क्योंकि हमें ये सआदत हासिल करनी होती है, तो बेशक आप चाहें तो इशा के बाद, यानी इफ्तार के बाद, घर जाने से पहले या घर जाकर भी सोने से पहले, ये 20 रकत 2-2 करके आप पढ़ लें। आखिरी जो 10 रातें हैं उनमें 30 रकतें। अहले सुन्नत के यहाँ हर रोज़ सिर्फ 20 है और उनके यहाँ 27 पे ख़त्म हो जाती है, 28-29 को, बल्कि मैंने देखा है कि मस्जिदों में सन्नाटा हो जाता है, कुरान नहीं पढ़ा जाता, हालांकि कुरान आखिरी रात तक पढ़ना चाहिए। तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 30 है, आखिरी रातों में 10 में 30 है। और जो शब-ए क़द्र हैं उनमें हमारे यहाँ 100 रकत है, 2-2 करके, तो टोटल हो गई ये 1000। कम अज़ कम एक रमज़ान ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हम 1000 रकत नमाज पढ़ें। अब हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो रही हो, तो मैं ज़रा आसानी बता देता हूँ। मसलन आप रात को नहीं पढ़ सकते, आपकी नमाजें कुछ क़ज़ा तो होंगी, अगर आपकी क़ज़ा नहीं है तो मरहूमीन की तो कोई क़ज़ा होंगी,
40 पुश्तों में तो कोई मरहूम ऐसा गुजरा होगा ना कि जिसकी कोई ना कोई नमाज कज़ा होगी, तो आप कज़ा नमाजें पढ़नी शुरू कर दें और उनको गिनना शुरू कर दें। जैसे डेली बेसिस पर 20 रकतें कज़ा पढ़ लें, 17 रकतें एक दिन की हो गई और 3 मगरिब की। ये अभी से आप शुरू कर दीजिए, तो गोया 20 हो गई। इसी तरीके से जो आगे आप बढ़ेंगे फिर उसमें 30 को पूरा कर लें, नमाजें अपनी सुन्नत पढ़ के। मसलन वहां पर 4 कम पढ़ लें अगर, तो 2 दिन की हो जाएंगी। 17 17 34 हो गई, तो 4 कम पढ़ लीजिए। मसलन एक असर की कम पढ़ लीजिए तो 30 हो गई। इस तरीके से आपको एक आसान तरीका मिल जाएगा। यह तरीका मैंने आज से पहले नहीं बयान किया, ये पहली दफ़ा बयान कर रहा हूँ। एहलियान टोरंटो के ज़रिए अब सारी दुनिया में ये मैसेज चला जाए कि हम रात में नहीं पढ़ सकते, रातें छोटी हैं, हमने जॉब पे जाना है, दिन हमारे पास बड़े हैं, तो दिन में पढ़ लें बेशक क़ज़ा नमाजें। कम से कम उन 1000 पढ़ने वालों में तो आपका शुमार हो जाएगा कि मासूम ने फरमाई थी 1000 पढ़ो, मौला रात को नहीं पढ़ सके, दिन में पढ़ लिए। जैसे मौला अली रात में पढ़ते थे 1000, इमाम ज़ैनुल आबिदीन दिन में पढ़ते थे। दादा और पोता पढ़ते 1000 ही थे, एक रात में दूसरा दिन में। तो ये एक आसान तरीका, छठा एजेंडा जो रमज़ान अल मुबारक का है, वो मैंने आपकी खिदमत में गुजारिश कर दिया। इसी छठे एजेंडे में हर रोज की नमाजें भी दर्ज है। हर रोज, किसी दिन 4 हैं, किसी दिन 8 हैं, किसी दिन 12 हैं, किसी दिन 2 हैं, वो मफाती के अंदर मौजूद हैं। अगर फुर्सत पा सके तो वो भी पढ़ सकते हैं, और अगर फुर्सत नहीं है तो ज़ाहिर है सुन्नत है। और ये बात जहन में रख लीजिए कि ला रुख्सत फिल फराइद वला शिद्दत फिन नवाफिल। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया सारी उम्र नवाफिल न पढ़ो, पकड़ नहीं होगी। उम्र में एक फरीजा छोड़ दो, बख्शिश नहीं होगी। लिहाजा ये आसानी हो गई कि अगर ना भी पढ़े तो सुन्नतें हैं, पढ़ेंगे तो फायदा होगा, अजर होगा, सवाब होगा। बल्कि मैंने ये देखा है कि अक्सर औकात जो रिवायात होती हैं उनमें हम देखते हैं कि सुन्नतों का सवाब ज्यादा होता है। मसलन कोई फरीजा नमाज ऐसी नहीं 2 रकत कि जिसके इवज 70,000 गुनाह माफ होते हो। कोई सुना है आपने? फजर की हो या कसर, जोहर की हो, असर की हो, इशा की कसर हो, बैठ के जो नवाफिल पढ़ते हैं, वतर हो। मगर अजीब बात है, सुन्नत नमाज है रमजान में जिसका कल जिक्र किया था, 2 रकत नमाज है। उस 2 रकत को पढ़ने के बाद अल्लाह 70,000 गुनाहों को माफ कर देता है। अब ये बच्चों को समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। एक होता है आपका अपना जॉब, उसमें आपको पैसे मिलते हैं थोड़े। एक होता है ओवर टाइम, उसमें आपको तनख्वाह मिलती है ज्यादा। क्योंकि सुन्नती नमाजें ओवर टाइम की नमाजें हैं, इसलिए वाजिब नमाजों से उनका अजर व सवाब ज्यादा। ठीक है जनाब, तो थोड़ा सा ओवर टाइम भी लगाएं ताकि ज्यादा अजरो सवाब आपको मिले। ये एजेंडा नंबर 6, ये नमाजें जो पढ़नी है। एक मैं आज सादत हासिल कर रहा हूं, टोरंटो में पहली मरतबा ये हदीस शरीफ जिक्र बयान करने की, और ये आपको काम आएगा। मौला अली शेर खुदा सलामुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, कि मौला हमने देखा कि आपको बड़ी बड़ी मुश्किलें दरपेश होती हैं, और हम देखते हैं कि वो मुश्किल 2-4 मिनट में हल हो जाती है, ये क्या आपके पास राज है? तो आपने इरशाद फरमाया, मुझ पे कोई मुश्किल जिंदगी में नहीं पड़ी कि मैंने उस मुश्किल के वक्त 2 रकात नमाज हाजत न पड़ी हो। इधर मैं सलाम फेरता हूं, उधर मेरा करीम रब मेरी मुश्किल को हल कर देता।
اب اسے آپ عادت بنا لیجئے، اگر کوئی مشکل پیش آ جائے، بہت مشکل سخت، مثلا ایک چھوٹی سی مثال بھی سن لیجئے. میرے ایک دوست نے بڑے عرصے کے بعد کہا کہ آج افطاری میں ہمیں آپ سے لڑنا ہے. اب پتہ نہیں ہوتا دوستوں کا کہ کب ان کا دماغ خراب ہو جائے، کچھ معلوم تو نہیں. امریکہ کینیڈا میں ذرا مشکوک غذاؤں کے بعد دوستوں کی مینٹلٹی جلدی بدل جاتی ہے. تو اب میں بڑا ڈر سا گیا، گھبرا سا گیا، پتہ نہیں کیا ہے، کہیں گلا پکڑنے والا ہے. پھر ہمارے بھی بچے ہیں ماشاءاللہ، وہ 6 ساڑھے 6 فٹ کے جوان، ایسے نہ ہو کہ کہیں دھیگا مشتی ہو جائے. تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، یقین کریں یہی مولا کی نسبت دے کر کہ بار الہ اپنے مولا کی 2 رکعت نماز بتائی ہوئی تیری بارگاہ میں پڑھ رہا ہوں، اس میرے دوست کا غصہ ٹھنڈا کر دے. دوست آیا تو ہاتھ چومتا ہوا آیا اور مجھے کہتا ہے کہ آج کیا اس میں اعظم پڑھا ہے کہ میرا دل ہی بدل گیا. میں نے کہا 2 رکعت نماز پڑھی ہے جو حلال مشکلات نے بتائی ہے. جیسے فجر کی نماز ہے ایسے پڑھنی، 2 رکعت فجر کی طرح، جس صورت سے چاہیں پڑھیں. یہ رمضان کا ایجنڈا نمبر 6. اب 7واں ایجنڈا رمضان المبارک کا تلاوت قرآن ہے. قرآن اس مہینے میں نازل ہوا. قرآن اس مہینے میں تبرکن تیمنن پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ کوئی مہینہ ایسا نہیں. ربیع الاول بڑا مبارک مہینہ ہے، رجب خود بڑا مبارک مہینہ ہے، شعبان خود بڑا مبارک مہینہ ہے. آپ نے کہیں پڑھا ہے کہ شعبان میں 1 آیت پڑھیں تو اس کا ثواب 2 آیتوں کے برابر ہو؟ کہیں پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا نا. مگر عجیب بات ہے، یہ صرف رمضان ہے. دن میں پڑھیں آپ کی مرضی، رات میں پڑھیں آپ کی مرضی، روزہ رکھ کے پڑھیں آپ کی مرضی، افطار کر کے پڑھیں آپ کی مرضی، شب و روز میں جب چاہیں پڑھیں. آپ 1 آیت پڑھیں، اللہ ختم قرآن کا ثواب لکھے گا. یہ آپ کے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سیل، اسی کو عربی میں کہتے ہیں حراج. حراج. ہم جب رہتے تھے عراق میں تو کنو وغیرہ لینے ہوتے، مالٹا وغیرہ، تو آخر وقت میں جاتے تھے کہ وہی مالٹا جو دن میں مثلا 5 فلس کا مل رہا ہوتا تھا، وہ آخری وقت میں 1 فلس کے 2 مل رہے ہوتے تھے. اس کو کہتے ہیں حراج، سیل. گویا اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان میں ثواب کی سیل لگا رکھی ہے. حراج کی آوازیں آ رہی ہیں، جتنا چاہو لو، تم آ کے تو دیکھو ہمارے دروازے پر، تم قرآن پڑھ کے تو دیکھو. اس لیے آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ ہمارا جو سپارہ چل رہا ہے بہت زبردست انداز میں سپارہ چل رہا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم 3 سپارے پہ پہنچ چکے ہیں. ہر روز 1 سپارہ ہم پڑھا رہے ہیں. تمام حضرات و خواتین سے کہوں گا کہ آپ آئیں، تشریف لائیں، سپارہ پڑھیں. اور پھر اگر کچھ لوگ ایسے ہوں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا، کچھ لوگ ہوتے ہیں پڑھ نہیں سکتے، مجبوری ہے. اگر قرآن نہیں پڑھا ہوا تو اللہ کی ذات ان کو بھی محروم نہیں کرتی. وہ بسم اللہ تو پڑھ سکتے ہیں نا. بسم اللہ آیت ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم چلتے پھرتے پڑھتے رہیں. دن میں جتنی مرتبہ بسم اللہ پڑھیں گے اتنے ختم قرآن کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں جائے گا، حالانکہ قرآن پڑھا بھی نہیں ہے. ذرا غور کریں. قرآن پڑھا بھی نہیں، پھر بھی ختم قرآن کا ثواب ہوگا. صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں. نماز تو پڑھتے ہیں، نماز کی صورتیں تو یاد ہیں، وہی صورتیں ہی پڑھتے رہیں. ہے تو وہ بھی قرآن، کوئی یہ شرط تو نہیں کہ یہی پڑھنا ہے. وہ صورتیں پڑھتے رہیں چلتے پھرتے. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ایک ایک ختم قرآن کا ثواب لکھتا جائے گا. اور روایتیں اگر آپ دیکھیں
تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بغیر وضو کے قرآن پڑھے عام حالات میں، یعنی رمضان میں نہیں، عام حالات میں، تو اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی درج کرتا ہے۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کل حرف ہیں 19۔ اگر آپ بسم اللہ قرآن کہتے ہی اس لیے کہ یہ پڑھا جاتا ہے، ورنہ جو رکھا جائے اسے کتاب کہتے ہیں، جو پڑھا جائے اسے قرآن کہتے ہیں۔ تو ہم جو آل محمد کے ماننے والے ہیں اہل کتاب نہیں بنیں گے، اہل قرآن بنیں گے، صرف گھروں میں رکھیں گے نہیں بلکہ پڑھیں گے بھی قرآن۔ ایک چھوٹا سا بچہ حضور کی خدمت میں آیا، نابالغ بچہ، اس نے کہا یا رسول اللہ نصیحت فرمائیے۔ کیا خوش قسمت تھے، یا رسول اللہ نصیحت فرمائیں۔ حضور متبسم ہوئے اور حضور نے فرمایا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تغفل من قراءة القرآن فإن قراءة القرآن کفارۃ الذنوب۔ بیٹے اگر تم نصیحت ہی پوچھتے ہو تو قرآن کی تلاوت سے غفلت نہ کرنا، جیسے جیسے کوئی قرآن پڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کے گناہ مٹتے جاتے۔ قرآن کفارہ گناہ ہے، قرآن کے پڑھنے سے لوگوں کے گناہ اریز ہو جاتے ہیں، میوٹ ہو جاتے ہیں۔ حضور کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین امتی وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو قرآن پڑھائے۔ یہ مولانا کے لیے ضروری نہیں ہے، ماں باپ پہ فرض ہے وہ قرآن پڑھیں اور بچوں کو پڑھائیں، یعنی یہ فرض ظاہر ہے کہ وہ اسلامک ڈیوٹی ہے، دوسرا فرض نہیں جیسے نماز فرض ہے، مگر اسلامک ڈیوٹی ہے، یہ اسلام کی طرف سے یہ ڈیوٹی ہے ہر مسلمان پر کہ وہ قرآن پڑھے اور قرآن کو پڑھائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ اطہار، مثلا ایک صاحب ہمارے پاس تشریف لائے، وہ تھے دوسرے مسلک سے، تو انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ائمہ کتنے قرآن پڑھتے تھے؟ میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہمارا تو خیال یہ ہے کہ شاید ایک بھی بڑی مشکل سے پڑھتے ہوں گے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قوم نے کافی امیج خراب کر دیا ہے قرآن کی تلاوت کا، کہ ہمارے ائمہ کے بارے میں نے ان کو کہا ہمارے ائمہ 40 ختم قرآن کرتے تھے، ہر امام نے 40 ختم قرآن کیا ہے ہر رمضان المبارک کے اندر۔ تو جن کے امام 40 ختم قرآن کرتے تھے وہ ایک ختم قرآن نہ کرے رمضان میں۔ اس لیے ہمیں چاہیے، 7واں ایجنڈا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور پھر ہم ان امام کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے نوک کے نیزہ پہ قرآن پڑھا۔ ہمیں تو زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے۔ ہم واحد وہ فرقہ ہے، دنیا کا مذہب ہے کہ جن کے پیشوا نے نوک کے نیزہ پہ قرآن پڑھا ہے۔ نہ موسیٰ نے مرنے کے بعد تورات پڑھی، نہ عیسیٰ نے مرنے کے بعد انجیل پڑھی، نہ ہی داود نے زبور پڑھی، نہ محمد مصطفیٰ نے قرآن پڑھا۔ اگر قرآن پڑھا ہے دنیا سے جانے کے بعد تو وہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام۔ جب ایک ہسٹورین نے شب عاشور کا نقشہ کھینچا تو اس نے یہ لکھا باقاعدہ، وہ غیر مسلم تھا، وہ کہتا ہے میں نے خیام حسینی کا بھی دورہ کیا، خیام یزیدی کا بھی دورہ کیا، مجھے یزید کے خیموں میں سے کسی فوجی کے قرآن پڑھنے کی آواز نہ آئی، اور حسین کے خیام میں ہر خیمے سے یا قرآن کی آواز بلند تھی یا تسبیح و تکبیر و تحلیل کی آواز بلند تھی۔ آٹھواں ایجنڈا
कुछ तो हैं हमारे यहाँ इबादात और कुछ हैं मुआमलात। इबादात और मुआमलात। इबादात तो यही है, नमाजें पढ़ें, रोज़े रखें, ये इबादत है। कुरान पढ़ें, ये इबादत है। एतिकाफ करें, ये इबादत है। दुआ करें, इस्तिग़फ़ार करें। रमज़ान में ख़ास तौर पर कसरत से इस्तिग़फ़ार वारिद है, क्योंकि इन शबों में फरिश्ते आसमान से कहते हैं, है कोई मग़फ़रत तलब करने वाला? हम अल्लाह से प्री अप्रूवल लाए हैं तौबा की। है कोई रिस्क मांगने वाला? हम अल्लाह से प्री अप्रूवल लाए हैं रिस्क देने की। है कोई अपनी मुश्किलें हल कराने वाला? अल्लाह ने प्री अप्रूव करके आपकी मुश्किलों का हल भेजा है। शब-ए रमज़ान में अल्लाह से मांगो, अल्लाह फौरन अता फरमाता। इसी तरीके से दुरूद पढ़ने का, ये इबादत में दुरूद की बड़ी तलकीन है। शब-ए मुक़द्दस रमज़ान में और रोज़-ए मुक़द्दस रमज़ान में कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद पढ़ते जाए। और याद रखिए कि बाज़ औक़ात एक जुमला भी इतना इस्तिजाबत का सबब बन जाता है कि अल्लाह ताला उस एक जुमले के सबब सारे गुनाहों को माफ़ कर देता। मसलन एक साहब थे, बादशाह थे, उन्होंने नज़र की कि मैं हाकिम बन जाऊं तो मैं हर रोज़ 1,00,000 मरतबा हुजूर पर दुरूद भेजूंगा। तो जाहिर है कि 1,00,000 मरतबा कौन भेज सकता है दुरूद? जैसे ही बादशाह बने, पहले दिन बैठे पढ़ ही नहीं सके। उसी शब को हुजूर ख्वाब में आए। हुजूर ने कहा, मैं तुम्हें एक दुरूद बताता हूं, पढ़ोगे तुम 1 मरतबा, लिखा जाएगा 1,00,000 मरतबा। वो दुरूद इंशाअल्लाह बाद में आप ले लीजिएगा। मेरी जो किताब है करामात दुरूद, उसके अंदर भी मैंने लिखा है पूरा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुरूद की भी बड़ी तलकीन है, ताकीद है। और अब आ जाइए मुआमलात। बस आपकी ज़हमतें ख़त्म करें, एक एजेंडा मुआमलात का रखिए, ये नंबर 9 हो जाएगा। नंबर 9, मुआमलात का एजेंडा रखिए। मुआमलात में क्या है? एहतराम वालिदैन। सफ़ेद दाढ़ी सफ़ेद हो गई, कमर झुक गई, मगर चेंज नहीं आई, तब्दीली नहीं आई। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सैयद अबुल हसनैन जाफरी, सैयद अबू ताहिर जाफरी, सैयदा वल मजलिस